اعوذ باللہ من بلا کسی تمہید کے ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے، اور یہ اس مسٹری کے بارے میں جس مسٹری کو ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس موضوع پر آپ نے بہت سی ویڈیوز شاید یوٹیوب پر دیکھی ہوں، بہت سے لوگوں نے اپنی کوشش کی ہے کہ اس قصے کو بیان کریں، لیکن ہماری اس ویڈیو میں اور باقی ویڈیو میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا اور کوئی اپنی طرف سے کوئی جھوٹ اس قصے میں شامل نہیں کرنا کہ اس قصے کو ہم مزیدار اور مسالے لگا کے بیان کر دیں، کیونکہ ہم نے بھی خدا کو جواب دینا ہے۔ لہٰذا ویڈیو آپ غور سے سنیے، دیکھیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یاجوج اور ماجوج کا جو داستان اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام کی داستان قرآن نے بیان کی ہے وہ کیا ہے اور کیسی ہے، اور کس قدر خوبصورت اسباق تک تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تو ذرا ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو پروردگار نے سورہ کہف میں آیت نمبر 83 سے لے کے 99 تک یہ تمام باتیں بتا دی پروردگار کے رسول کو، اور جو آپ نے ان یہودیوں کو بیان فرمائی اور ہمارے لیے بھی ہدایت کا باعث بنی۔ کیا قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ پروردگار کا ارشاد ہوا کہ یسألونک عن ذی القرنین، کہ یہ تجھ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ ہم تمہیں اس کا قصہ بیان کیے دیتے ہیں، اور وہ یوں کہ ہم نے ذوالقرنین کو اسباب مہیا کیے، قدرت مہیا کی، حکومت مہیا کی، تو پھر کیا ہوا؟ وَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ان اسباب سے کام لیا۔ معلوم کیا ہوا کہ جو خدا نے ہمیں ذرائع فراہم کیے، ہمیں عقل فراہم کی ہے، ہمیں طاقت فراہم کی ہے، ان اسباب سے اگر ہم کام لیں، اپنے عقل کو استعمال کریں، تو خدا ہمیں کیا دے گا؟ ہمیں خدا حکومت عطا کرے گا، حکمرانی عطا کرے گا اور بادشاہت عطا کرے گا۔ یہی تو ذوالقرنین کے ساتھ ہوا۔ پھر ذوالقرنین کہاں پہنچے؟ پروردگار نے فرمایا یہاں تک کہ وہ سورج کے مقام غروب تک پہنچا، اسے آفتاب ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ کالے کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہو، اور پھر وہاں اس نے ایک قوم کو آباد پایا۔ اور ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ کیا تم انہیں سزا دینا چاہو گے یا کوئی جزا؟ تو ذوالقرنین عادل حکمران تھے، انصاف کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو نیک کام کریں گے ہم ان کو جزا دیں گے، اور جو بد اعمال انجام دیں گے ان کو ہم سزا دیں گے۔ یعنی عادل حکمران کیسا ہوتا ہے؟ ہمیں خدا نے ہدایت کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ دوسری بات جو ذوالقرنین نے کی وہ بڑی عجیب بات ہے، اور اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ فرمایا ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالتے بلکہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ذوالقرنین نے اسباب سے کام لیا، اور پھر وہ ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ سورج جن لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے ان کے لیے سورج سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی سایہ نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کسی صحرا میں پہنچے تھے، وہ قوم کسی صحرا میں آباد تھی۔ اب کیا ہوا؟ جب اس بنا دیں گے، اس پر اس قوم نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو خرچہ بھی دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے تمہاری طرف سے کوئی مال کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے لوگوں کے دلوں میں کوئی لالچ، دنیا کا لالچ نہیں ہوتا۔ ہاں، ذوالقرنین نے کہا اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنی طاقت کے وسائل سے میری مدد کرو، یعنی مجھے لیبر فراہم کرو۔ اور کیا کہا کہ ایسا کرو کہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر لاؤ تاکہ ہم اس کو جوڑ کے یہاں پر ایک دیوار بنا دیں، اور پھر جب وہ لوہے جوڑ کر دیوار بنا دیں تو پھر اس کے اوپر آگ لگاؤ اور آگ سے دھونکاؤ، یعنی اس کو خوب گرم کرو یہاں تک کہ یہ لوہا سرخ انگارہ بن جائے، اور پھر پگھلا ہوا تانبا تیار کرو، وہ لے کر آؤ، اور اس دیوار پر ہم پگھلا ہوا تانبا ڈال دیں گے تاکہ یہ دیوار مضبوط ترین دیوار ہو جائے۔ اور آج بھی سائنس کی ٹیکنالوجی یہی کہتی ہے کہ اگر لوہے کے اندر تانبے کو مکس کر دیا جائے تو وہ انتہائی مضبوط دھات بن جاتی ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو پھر یہی تو ہوا کہ جب وہ دیوار بن گئی تو پھر یاجوج اور ماجوج اس کو توڑ نہ سکے، نہ ہی اس پر نقب لگا سکے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ دیوار بن گئی تو ذوالقرنین نے کہا کہ حقیقت میں یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو پروردگار اس دیوار کو دھرم برم کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ حق ہے۔ یہاں تو تک کا قرآن آپ کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی۔ اب کوشچن پیدا ہوتا ہے
کہ ذوالقرنین کون تھے, کہاں پر پہنچے تھے, یاجوج ماجوج کون تھے, یہ کہاں پر آباد تھے, اور یہ دیوار دنیا میں کہاں پر ہے. اس سلسلے میں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ذوالقرنین کا تعلق یمن سے تھا اور یہ دیوار معارب ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے, کچھ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ذوالقرنین چین پہنچے تھے اور یہ دیوار چین ہے, لیکن یہ دونوں خیالات قرآن رد کر دیتا ہے. پوچھے کیوں؟ کہ پروردگار نے فرمایا یہ دیوار لوہے اور تانبے کی بنی ہوئی دیوار تھی, اور یمن کی دیوار معارب مٹی اور گارے کی بنی دیوار ہے, اس طرح چین کی دیوار بھی اینٹوں اور مٹی گارے کی بنی ہوئی دیوار ہے, لہذا یہ وہ دیواریں نہیں ہو سکتی. لیکن ہاں, دنیا میں ایک ایسی دیوار موجود ہے. آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان میں ایک علاقہ ہے جس کو درہ داریال کہتے ہیں. یہ ولادی کیوکس اور تفریس کے نام کے علاقے ہیں. یہاں پر ایک دیوار موجود ہے جو لوہے کی دیوار ہے, لہذا قرین قیاس یہی بنتا ہے کہ یہی وہ دیوار ہے جس کو ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں, لیکن جو زیادہ مضبوط روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ ذوالقرنین حقیقت میں یونان کے بادشاہ سائرس کا نام ہے, کہ جن کو ایرانی یا فارسی زبان کے اندر کورش کبیر کہتے ہیں. یہ بادشاہ انتہائی عادل بادشاہ تھے. ان کے بارے کے ان کے عدل کے قصے بھی بہت مشہور ہیں, اور توریت میں بھی ان کا ذکر ہو چکا ہے. وہ کیسے ہو چکا ہے ذرا سماعت فرمائیے کہ توریت کے اندر دانیال کی کتاب کے اندر 8ویں فصل میں یہ ذکر ہے کہ دانیال کو خواب دکھایا گیا. کیا خواب دکھایا گیا؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مینڈھا ہے, یعنی ایک بھیڑ ہے, سینگوں والی بھیڑ کو مینڈھا کہتے ہیں, اور جو بھیڑ اس کے سامنے کوئی رکتا نہیں ہے, وہ سب کو اپنے سینگوں سے وہ تہس نہس کرتا ہے, اور اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. چونکہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کو کہتے ہیں, لہذا یہودی یہی سمجھے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو اپنے سر پر کوئی ایسا تاج پہنے گا کہ جس کے اوپر 2 سینگ ہوں گے. تو لہٰذا جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کورش کبیر یعنی سائرس بادشاہ کے سر پر جو تاج نظر آتا ہے اس کے اوپر بھی وائکنگز جیسے 2 تیر تھے, 2 سینگ تھے. اور قرآن نے جو ذوالقرنین کہا ہے حقیقت یہ ہے, چونکہ ذوالقرنین قرن کہتے ہیں جہاں پر سورج غروب ہو یا طلوع ہو, تو چونکہ ذوالقرنین غروب ہونے والی جگہ پر بھی پہنچے, ذوالقرنین طلوع ہونے والی جگہ پہ پہنچے, یعنی دونوں قرنوں پر اپنی حکومت قائم کی, تو اس لیے قرآن نے ان کو کہا ذوالقرنین, یعنی مغرب پر بھی حکومت تھی اور مغرب پر بھی اور مشرق پر بھی حکومت تھی. یہ تھے ذوالقرنین. تو قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین یونان کے بادشاہ سائرس یا کورش کبیر کا نام ہے, جو کہ عادل بادشاہ تھے. تو پھر جب ان کے پاس قوم نے کہا کہ یاجوج ماجوج کون سے ہمیں بچائیے, تو آپ نے ان کے درمیان میں یہ دیوار قائم کی. یہ دیوار آپ کو آذربائیجان اور آرمینیا کے بیچ کے علاقوں میں آپ کو یہ دیوار مل جائے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اور یہ دیوار, کیا یہ دیوار قیامت سے پہلے توڑ دی جائے گی؟ کچھ علماء کا یہی خیال ہے کہ دیوار قیامت سے پہلے اللہ کے حکم سے کٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج اس جگہ سے نکل کر پوری بستیوں میں پھیل جائیں گے. ان کے بارے میں روایات آتی ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ان میں سے مرتا نہیں ہے جب تک وہ 1000 اولاد پیدا نہ کر دے. ان کی غذا مچھلیاں ہیں جو آسمان سے ان پر برستی ہیں اور وہ یہ کھاتے ہیں, اور جب یہ باہر نکلیں گے تو نہ کسی کھیتی کو چھوڑیں گے, نہ کسی دریا کو چھوڑیں گے, نہ کسی بستی کو چھوڑیں گے. یہ جو چیز ہاتھ لگے گی سب کھا جائیں گے, جو پانی ان کو ملے گا سب پی جائیں گے, اور دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب شورش برپا ہوگی کہ انسان تعداد قیامت کا ذکر کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یاجوج اور ماجوج جس طرح دوسرے انسان بھی قیامت کے دن زندہ ہو کے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے, اس طرح یہ فسادی قوم بھی قیامت کے دن زندہ ہو کے خدا کے حضور پیش کی جائے گی اور ان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی. یہ تھا یاجوج و ماجوج کا قصہ جو ہم نے آپ سے بیان کیا. اگر کوئی سوال ہو ضرور کیجیے گا, آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ, والسلام.